مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ معزز و محترم حضرات خلفائے کرام، سالکین اعظام، طلبہ ذی احتشام، محرم الحرام وہ مہینہ ہے جو ہمیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادہ کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ویسے تو یہ شہادت اور یہ قربانی یہ سارا سال یاد رہتی ہے اور یاد رہنی چاہیے، لیکن چونکہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں ان نفوسان قدسیہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسلام کو زندگی عطا کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے وہ دیوار بنا دی کہ قیامت تک کے لیے حق ظاہر ہو گیا اور باطل ظاہر ہو گیا، حق کو حق کر دکھایا اور باطل کو باطل بتا دیا۔ قیامت تک حق اور باطل کی آمیزش نہیں ہو سکے گی۔ باطل 1000 مرتبہ لبادہ اوڑھ کے آئے، رنگ بدل کے آئے، بہروپ دھار کے آئے، اس کے باوجود باطل حق نہیں بن سکتا۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا۔ اپنی قربانی نے، آپ کے خانوادہ کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کو تا قیامت زندگی خون حسین نے عطا کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کی ایسی پرورش فرمائی، ایسی تربیت فرمائی، اور پھر وہ تربیت آگے بڑھی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تربیت فرمائی، اور پھر اس تربیت میں حضرت مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ ڈالا۔ یعنی وہ بلند پایا ہستیاں، وہ بڑے نام کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کی شان کو بہت بلند فرمایا، وہ حضرت امام حسین کی تربیت فرماتے ہیں، اور حضرت امام حسین ان کے گھر میں پرورش پاتے ہیں، اور وہ خانوادہ نصیب ہوا، وہ خون نصیب ہوا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عزت اور توقیر عطا فرمائی کہ قیامت تک وہ عزت اور توقیر کسی کو نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تطہیر عطا فرمائی اور فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کی رجس، نجاست اور ناپاکی سے دور فرما دے، اور آپ کو طہارت، ایسی کامل طہارت عطا فرمائے کہ یعنی یطہرکم تطہیرا۔ یطہرکم اگر ہم عربی لغت میں جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ باب تفعیل ہے۔ ایک اصول ہے عربی کا کہ جب حرف زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے طہارت، طاہرہ یطہر، پاک ہونا، اور ایک ہے تطہیر، اس میں لفظ زیادہ، حرف زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عربی اصول یہ ہے کہ حرفوں کی زیادتی معنی کی زیادتی کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا یطہرکم، اللہ تمہیں طہارت عطا، یعنی یطہرکم ارشاد فرمایا، تو حروف زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے طہارت بھی زیادہ عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد یطہرکم کے اندر بھی وہ معنی پورا ہو رہا تھا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک فرما دے، یہ معنی بھی پورا ہو رہا تھا، لیکن یطہرکم کے بعد تطہیرا، اس کا مصدر ذکر فرمایا جو مزید مبالغے کو بیان کرتا ہے، مزید معنی کے اضافے کو بیان کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری طہارتیں اہل بیت کی جھولی میں ڈال دی،
اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نجاست اور ناپاکی کو ان سے دور فرما دیا، اور ناپاکی ان کے قریب بھی نہیں آئے گی، نہ گناہ کی ناپاکی ان کے قریب آئے گی، نہ ظاہری نہ باطنی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عروج اور وہ طہارت اور وہ پاکیزگی عطا فرمائی۔ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہادت ملی، اور آپ کے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ یعنی گویا کہ شہادت جو ہے ان کے گھر کا حصہ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہید ہو، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور جس گھر میں شہید ہی شہید ہے۔ اور پھر یہاں بات نہیں ختم ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ شہید، امام حسن شہید، امام حسین شہید، پھر علی اکبر شہید، علی اصغر شہید، اونو محمد شہید، آپ آگے گنتے جائیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے کتنے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، ابو بکر شہید ہوئے، عمر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، اور حضرت امام حسن کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ یعنی شہیدوں کی ایک فہرست ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ شہادت بھی ان پر ناز کرتی ہے اور شہادت بھی ان پر فخر کرتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جیسے نفوسان قدسی عطا فرمائے، ان جیسے ہستیاں اللہ تعالیٰ نے شہادت کو نصیب فرمائی۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا ان کو شہادت نصیب فرمائی، تو میں تو اگر یہ کہوں کہ شہادت کہتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہستیاں عطا فرمائی، تو اس سے شہادت کا بھی فخر بلند ہوا، شہادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مزید عزت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، آپ ان کے فضائل اور مناقب کو دیکھتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو، طوبا لمن رآنی، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس نے مجھے دیکھا، ورآ من رآنی، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہو جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ یعنی صحابی کے لیے خوشخبری ہے جس نے حضور کو دیکھا، اور تابعی کے لیے خوشخبری ہے جس نے صحابی کو دیکھا، اور تبا تابعی کے لیے خوشخبری ہے جس نے تابعی کو دیکھا۔ اور اگر حضرت امام حسین کی بات کریں، حضرت امام حسن کی بات کریں، تو جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جس ہستی کی زیارت نصیب ہوئی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک مرتبہ دیکھا، اگر کسی نے ایک مرتبہ حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی بن گیا۔ اور صحابی کا رتبہ کتنا ہے جی؟ صحابی کا رتبہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں کہ جہاں عام مسلمانوں کے رتبے ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ کے ولی کا رتبہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کا رتبہ پھر اس کے آگے جو ولایت کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی قلندر ہے، قطب الاقطاب ہے۔ یعنی قطب الاقطاب کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا مقام ہے۔ جہاں قطب الاقطاب ان کے مقام کا انتہا ہے اور جہاں ان کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں ادنا صحابی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اور اولیاء کرام کے سردار پتہ کون ہے؟ جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، فرمایا جاتا خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وہ شان اور مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری ملاقات ہوگی ایک شخص سے، اس کا نام یہ ہوگا، اس کی ظاہری نشانیاں یہ ہوں گی، اور اس کے ہاتھ پہ برس کا نشان ہوگا، پھل بیری کا نشان ہوگا، اور جب وہ آپ کو ملے میرا یہ جبہ ان کو دینا اور انہیں کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا فرما دے۔ حضرت اویس قرنی یعنی جن کو حضور فرمائیں کہ ان کو فرما دیں کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں حضرت اویس قرنی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں ادنا صحابی کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت وحشی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت وحشی وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت میں ایمان لائے، اور
ہوا ایسے کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، ان کو ہائر کیا گیا تھا حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے کے لیے. انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا. یہ نیزہ بازی میں ماہر تھے اور انہوں نے نشان نہ لگا کر حضرت امیر حمزہ کے نیزہ مارا، اس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے. حضور کے محبوب چچا تھے نا، بڑے پیارے چچا تھے حضور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور غم ہوا جب غزوہ احد کے موقع پر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تھے. یہ وحشی آخر پہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے نا، تو انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے جب دیکھا، حضور نے فرمایا میں نے پہچان لیا تجھے وحشی. نقاب کیا ہوا تھا لیکن حضور نے پہچان لیا. انہوں نے ایمان قبول کیا، حضور نے ان کا ایمان قبول فرما لیا، حضور سے بیعت کر لی، بیعت قبول ہو گئی. حضور نے صرف اتنا فرمایا کہ وحشی تمہارا ایمان قبول ہے، درجہ صحابیت بھی مل گیا ہے، لیکن صرف میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرو، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں. جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، بس سامنے نہ آیا کرو. تمہیں معاف کر دیا، ایمان بھی قبول کر لیا، درجہ صحابیت بھی مل گیا، عروج اور مقامات نصیب ہو گئے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو. اللہ نے ان کو بھی درجہ صحابیت عطا کیا. اور پھر یہ وہ صحابی جو بعد میں ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے اور جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، وہ برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رستے میں مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رستے میں جہاد کیا ہے، وہ بعد میں ایمان لانے والوں سے افضل درجہ رکھتے ہیں. اولئک اعظم درجۃ، وہ درجے میں بلند ہے. کیونکہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ تو دیکھ رہے تھے سارا کچھ، اور جو پہلے ایمان لائے انہوں نے بن دیکھے ایمان لایا، وہ بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے. پھر مختلف درجے، یہ تقسیم درجہ بندیاں ہیں جو علماء نے فرمائی ہیں فتح مکہ میں. پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شامل ہوئے، پھر پیچھے چلے جائیں پھر غزوہ احد میں جو شامل ہوئے، پھر ان کے مقام بلند ہے. پھر جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے ان کے مقام بلند ہے. پھر ان سے پہلے چلے جائیں تو جنہوں نے ہجرت سے پہلے ایمان قبول کیا وہ آتے ہیں. پھر ان سے پہلے چلے جائیں جو السابقون الاولون آتے ہیں وہ آتے ہیں. آپ ان کے مقامات کو دیکھتے جائیں، آپ ان کی بلندیاں دیکھتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عروج اور وہ مقامات حضور کے صحابہ کو عطا فرمایا. جس نے ایک مرتبہ میرے آقا کو دیکھا اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، جس نے ایک مرتبہ دیکھا. اس لیے حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا، ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اللہ اس کو بھی یہ خوشخبری عطا فرما رہا ہے. اور جو میرے آقا کی گود میں پلے بڑے ہوں، جو میرے آقا کی گود میں بڑے ہوئے، صرف گود میں نہیں بڑے ہوئے، جو میرے آقا کی زبان چوسا کرتے تھے، جو میرے آقا کے بالوں سے کھیلا کرتے تھے، جو میرے آقا کی جھولی میں کھیلا کرتے تھے، اور ان کا مقام کیا ہوگا جب یہ حضرت امام حسن پیدا ہوئے اور حضرت امام حسین پیدا ہوئے. دونوں روایات میں دونوں کے متعلق آتا ہے. حضرت امام حسن پیدا ہوئے، حضور آئے، صاحبزادے کو اٹھا لیا اور انہوں نے آنکھیں کھولی، حضور کا دیدار ہوا. اور سب سے پہلی خوراک جو ان کو نصیب ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک، یعنی جو خوراک ان کے پیٹ میں گئی سب سے پہلے وہ میرے آقا کا لعاب دہن تھا. سبحان اللہ. وہ لعاب دہن جو کھاری کنویں میں پڑ جائے تو اللہ کے اس کنویں کو میٹھا فرما دیتا ہے. وہ لعاب دہن کہ جو پانی آپ تناول فرماتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی بیمار پی لیتے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا. اور صرف وہ نہیں، ایک بال مبارک حضرت سیدہ ام سلمہ ان کے پاس، دیگر صحابیات کے پاس، وہ کیا کرتی، وہ کوئی شخص آتا اور وہ کہتا کہ ہمارا گھر میں مریض پڑا ہوا ہے، بڑی بیماری ہے، مہربانی کریں. وہ کیا کرتی، حضور کا منہ مبارک نکالتی اور منہ مبارک نکال کر پانی میں گھول کے دے دیا کرتی، لو مریض کو پلا دو. تو روایات میں آتا ہے وہ مریض پیتا، اللہ کریم اس کو شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. اور وہ داڑھی مبارک حضرت امام حسن ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، حضرت امام حسین ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور داڑھی میں ایک روایت میں آتا ہے حضور کی داڑھی میں ایسے کنگھی فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اندر وہ بچے ہیں نا جی، بچے بالوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرماتے ہیں. حضور گٹی دیتے ہیں حضرت امام حسن کو بھی، حضرت امام حسین کو بھی. اور
کانوں میں آذان بھی حضور علیہ السلام خود پڑھتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا رکھا ہے شہزادوں کا. امام حسن پیدا ہوئے اس وقت بھی یہی، امام حسین پیدا ہوئے تب بھی یہی، اور حضرت امام محسن جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے ان کی مرتبہ بھی یہی ہوا. حضرت علی سے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے، کیا سوچا ہے؟ سوچ لیتے ہیں نہیں گھر والے نام کہ بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے، بیٹی ہوگا تو یہ نام رکھیں گے. پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تو نام رکھا ہے حرب. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، جنگجو، شیر خدا ہے نا جی، شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، تو میں نے تو جنگجو نام رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے ان کا نام حسن رکھا. حضرت امام حسین کے مرتبہ پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور حرب وہی. فرمایا نہیں، میں نے نام حسین رکھا ہے. جب حضرت محسن پیدا ہوئے تو پھر حضور نے پوچھا تو حضرت علی پھر وہی عرض کرتے ہیں. ان کا خیال تھا چلو ایک آدھا تو جنگ والا آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے ان کا نام محسن رکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ نہیں ہے کہ صرف نام رکھے، اور خانوادہ نبوت کے افراد ہیں تو نزاکتیں ہیں، خانوادہ نبوت کے افراد ہیں تو یہاں پروٹوکول ہے، وہاں واہ واہ ہے سبحان اللہ. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس شہزادے کو اپنی سرداری عطا کر دی ہے، اس شہزادے کو اپنی سخاوت عطا کر دی ہے، اس شہزادے کو میں نے اپنی بہادری اور شجاعت عطا کر دی. اور پھر وہ شجاعت اور بہادری میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے، حضرت امام حسین باختلاف روایات 6 سال کے یا 7 سال کے ہیں، اور حضرت امام حسن 7 سال یا 8 سال کے ہیں، 1 سال کا فرق ہے ان میں. تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں 2.5 سال کا آپ کا دور ہے، یعنی 10-11 سال کی عمر کے قریب چلے گئے. جب حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے اس وقت پھر یہ آگے ان کے حضرت عمر فاروق کا تقریباً 10 سال کا دور ہے، اس دور میں پھر یہ جوان ہوتے ہیں. اور پھر جوان کیسے ہوتے ہیں؟ ادھر گھڑ سواری سیکھ رہے ہیں، ادھر نیزہ بازی سیکھ رہے ہیں، ادھر تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کی شاگردی میں سیکھ رہے ہیں. وہ علی المرتضیٰ جو خیبر شکن ہے، ولی المرتضیٰ جو غزوہ خندق کے فاتح ہیں، جنہوں نے عمر بن عبد ود جس کے بارے میں کہا جاتا کہ 1000 بندے کو وہ شخص بھاری تھا، حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار اس کا قلع قمع کر دیتی ہے. اور مرحب جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے مقابلے میں پورے عرب کا کوئی پہلوان نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ وہ چیلنج کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا تھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. وہ علی المرتضیٰ امام حسن کی تربیت فرماتے ہیں، امام حسین کی تربیت فرماتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ان میں شجاعت اور بہادری کیسی ہوگی. جب حضرت عثمان غنی کا دور تھا تو یہ شہزادے ادھر بارڈر پر جنگ کر رہے ہیں. آپ ان کی سوانح کو پڑھیں تو یہ نہیں ہے کہ حضور کے خاندان کے افراد ہیں اور شہزادے ہیں تو شہزادوں کی زندگی ہے، نہیں، وہاں جہاد بھی نظر آ رہا ہے. وہاں ہر وہ خیر کا پہلو اور ہر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو حضور نے صحابہ کو تلقین فرمائی، آپ کو وہ مجسم حضرت امام حسن اور امام حسین میں نظر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ظاہری تصویر نہیں تھے. کہتے ہیں نا حضرت امام حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر ناف تک حضرت امام حسن حضور کے مشابہ تھے، اور پاؤں تک حضرت امام حسین مشابہ تھے. کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہوتی تھی ان شہزادوں کو اکٹھا دیکھ لیتے تھے تو انہیں حضور کا دیدار ہو جایا کرتا تھا. یعنی حضور کی ساری صورت، اور صرف صورت نہیں کہ یہ صرف صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، نہ سیرت و کردار میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق جو روایات فرمائی ہیں، سبحان اللہ، بہت ساری روایات. آپ دیکھیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی والدہ سے اجازت لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور والدہ سے یہ کہہ کے آئے کہ ماں جی آج مجھے مغرب کی نماز حضور کی خدمت میں پڑھنے دیں، اور میں حضور کی خدمت میں مغرب کی نماز پڑھوں گا تو میں اپنے لیے بھی دعا کراؤں گا، آپ کی بخشش کے لیے بھی دعا کرا لوں گا. مائیں مغرب کے بعد نکلنے نہیں نہ دیتی بچوں کو، کہتی ہیں پتر شام ہوگی ان کا رہ. اب حضرت حذیفہ نے بہانہ کیا بنایا کہ اپنی بخشش بھی اور آپ کی بخشش کی بھی دعا کروا لوں گا. تو ماں نے دیکھا کہ موقع غنیمت ہے، حضور سے بخشش کی دعا کروا لے. جاؤ، حضور کی خدمت میں آئے، نماز مغرب پڑھی،
ماحول ایسا تھا کہ عرض نہ کر سکے یا رسول اللہ کہ میری ماں نے مجھے اس حوالے سے بھیجا ہے کہ آپ بخشش کی دعا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوئے اور پھر عشاء کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھی, حضور باہر نکلے. جب باہر نکلے تو پیچھے حضرت حذیفہ بھی نکلا کہ میں اپنی بات تو عرض کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے. حضور نے مڑے بغیر, دیکھے بغیر پیچھے حضور نے ارشاد فرمایا, حذیفہ ہو, اللہ تیری بھی بخشش فرمائے, تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. حذیفہ عرض کی حضور حذیفہ ہوں. فرمایا ادھر آؤ, جس کے لیے آئے تھے وہ تو کام ہو گیا, اب حضور نے فرمایا ادھر آؤ میری بات سنو. جی حضور. فرمایا کہ یہ فرشتہ ابھی میرے پاس آیا ہے اور آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا, اور فرشتے نے آ کے مجھے اللہ سے اجازت مانگی نا کہ یا اللہ مجھے اجازت دے, میں تیرے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا جا. تو یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا. جب یہ سلام کرنے کے لیے آیا تو اللہ نے فرمایا ایک پیغام بھی لے کر چلا جا, تو سلام ہی کر لینا اور یہ پیغام بھی پہنچا دینا. وہ پیغام کیا تھا؟ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے زمین پر نہیں اترا, یہ میرے پاس آیا, اس نے سلام کیا اور مجھے یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی شہزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں, اور ان کے شہزادے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا, ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بہت ساری روایات ایسی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے تو صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کو کسی صحابی نے دعوت دی تھی کھانے کی. تو ہم جب حضور کے ساتھ نکلے تو آگے گئے تو حضرت امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, چھوٹے سی عمر ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی حسین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا تو حضور جب آگے بڑھے تو حضرت امام حسین آگے بھاگ گئے, جیسے بچے لاڈ سے کرتے ہیں. حضور علیہ السلام حضرت امام حسین کے پیچھے بھاگے, امام حسین آگے آگے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے. آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ لیا اور بوسہ لیا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین کی عجیب ہی صورتحال تھی کہ حضور ان کو سونگا بھی کرتے تھے اور ان کے بوسے بھی لیا کرتے تھے, اور حضور فرمایا کرتے تھے یہ میرے جنتی پھول ہے, یہ میرے جنتی پھول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. دعا کیا تھی؟ اللہم انی احبہ فاحبہ, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما. واحب من یحبہ, اور یا اللہ جو اس شہزادے سے محبت فرمایا تو اس سے محبت فرما. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نے دعا فرمائی, اے اللہ میں ان کے ساتھ میرا تعلق محبت ہے جن کا ان شہزادوں سے تعلق محبت ہے, اور جن کی ان کے ساتھ جنگ ہے میری بھی ان کے ساتھ جنگ ہے. اتنے بڑے بڑے ارشادات, اور اس کے باوجود اللہ اکبر ان شہزادوں کا شہید ہو جانا, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پورے خانوادے کا, میں سمجھتا ہوں کائنات کا اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہو سکتا. شہید کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ بدبخت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اور آپ کربلا کا اگر منظرنامہ دیکھیں تو ادھر حضرت امام حسین کے جہاں خیمے ہیں وہاں نماز ہو رہی ہے اور امامت حضرت امام حسین کروا رہے ہیں, اور دوسری طرف جہاں پر یزید لشکر ہے وہاں پر امامت ان کے بدبخت لوگ کروا رہے ہیں اور ان کے پیچھے وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اندازہ لگائیے بدبختی کی انتہا نہیں ہے کہ جب وہ تحیات میں بیٹھتے ہوں گے تو یہ نہیں پڑھتے ہوں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, حضور پر درود بھیج اور حضور کی آل پر درود بھیج. کتنی بدبختی اور منافقت ہے کہ ادھر تم حضور پر درود بھیج رہے ہو, حضور کی آل پر درود بھیج رہے ہو, اور ادھر تم تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہو, اور اسی آل پر جس پر تم نماز میں درود بھیج رہے ہو ان کو تم قتل کر رہے ہو, ان کو تم شہید کر رہے ہو. اس سے بڑی اور بدبختی اور منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کمینگی کائنات میں کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک دشمن ہوتا ہے نا جی, وہ ڈائریکٹ دشمن ہے. ادھر ابو جہل تھا نا, ابو لہب تھا, اور دیگر جو دشمنان مکہ تھے, کفاران مکہ, ڈائریکٹ دشمن تھے. وہ تلوار لے کر سامنے آئے, ہم تمہارے دشمن ہیں. لیکن آپ کو کوئی ایسا دشمن کوئی نظر آئے گا کہ ادھر آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے اور ادھر تلوار اٹھا کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا؟ کائنات میں اس سے بدبخت دشمن اور کوئی نہیں ہو. انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ دشمنی کیا کرنی تھی,
یا آپ کے خاندان کے ساتھ دشمنی کیا کرنی تھی، یہ دشمنی ان کی انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ کی ہے، اپنے آپ کو تباہ کیا، برباد کیا اور جہنم کے حقدار بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ خوشخبری تھی جو میں نے عرض کی، جنہوں نے حضور کو دیکھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مسنی لا تمسہ النار، جس نے مجھے چھو لیا اس کو آگ نہیں چھو سکتی، جس نے مجھے چھو لیا اس کو آگ، یعنی یہ شرف آپ دیکھیں، ایک تو دیکھنے کا شرف تھا اور اس سے اگلا شرف کیا ہے، حضور کو چھونے کا، یعنی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لمس نصیب ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا لمس نصیب ہو گیا، وہ پکا جنتی ہے، اس کو آگ نہیں چھو سکتی جس کو میرے آقا کے ہاتھ نے مس کر لیا۔ اور یہ سجادے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں حضور اور حضرت امام حسین حضور کے کندھے پر سوار ہو گئے، سجدہ لمبا ہو رہا ہے، لمبا ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور نماز میں کوئی تبدیلی ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ پہلے نہیں فرمایا؟ فرمایا نہیں، نماز میں تبدیلی نہیں ہوئی، میرا شہزادہ یہ میرے کندھوں پر سوار تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب تک یہ خود نہ اتر جائے میں اٹھوں، تو یہ جب خود اترا تو پھر میں اٹھا۔ یہ تعلق۔ اور ایک غزوہ بدر کی غالباً بات ہے، غزوہ بدر میں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفے سودی فرما رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کے ساتھ ان کے پیٹ کو نشان لگا کے اور ہاتھ پیٹ کے ساتھ چھڑی لگا کے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ، صف سیدھی بناؤ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیشہ انصاف کا درس دینے والے ہیں، آپ انصاف کا سبق پڑھانے والے ہیں، آپ نے مجھے یہ جو چھڑی چبوئی ہے مجھے اس کی درد ہوئی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ بڑے حیران، جنگ کا موقع ہے، یہ بدلہ لینے کا کون سا مقام ہے، یہ بدلہ لینے کی کون سی جگہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور تو آپ تو انصاف فرمانے والے ہیں نا، سب سے بڑے عادل تو حضور ہے نا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو، یہ لو چھڑی، میں نے جس طرح تمہیں ماری تھی تم ویسے ہی چبو لو۔ اس نے عرض کی حضور جب آپ نے میرے چبوئی تھی تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پر کپڑا ہے۔ حضور نے کپڑا اٹھایا اور فرمایا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ وہ آگے بڑھا اور حضور کے جسم کے ساتھ چمٹ گیا اور حضور کو بوسے دینے لگ پڑا۔ عرض کرتا ہے حضور میں معذرت کرتا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ صرف یہ تھا کہ جو آپ کے بدن سے مس کر گیا اللہ اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا۔ میں تو آج یہ موقع مجھے ملا تو میں تو فائدہ اٹھا رہا تھا۔ صحابی یہ کیفیت ہے صحابہ کی، اور جن شہزادوں کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینوں سے لگایا ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، جو 6 سال 7 سال اور پھر حضور کے سینے سے نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانی کو دیکھ کر اور ان کے رونے کو دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ ایک دن حضور گھر سے سامنے سے گزر رہے ہیں، اندر سے ان شہزادوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کو آپ فرماتے ہیں فاطمہ ان بچوں کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی، یعنی یہ صورتحال ہے محبت کی۔ اور حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ، اور یہ شہزادے سرخ رنگ کی قمیضیں زیب تن کی ہوئی ہیں اور گھر سے بھاگے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، لڑکھڑاتے آ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے اور بھاگ کے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے آپ نے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ مجھے ان شہزادوں کا یوں آنا اور اس طرح لڑکھڑانا برداشت نہیں ہوا، میں نے خطبہ بھی چھوڑا، ممبر بھی چھوڑا اور چھوڑ کے ان کو اٹھا لیا۔ حضور کی کیسی محبت تھی ان کے ساتھ، اور کتنے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری حضور علیہ السلام کی محبت نظر انداز کر۔ اور پھر ایک اور روایت سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ طیبہ یہ ہر ایک شخص کے لیے حرمت اور عزت کا مقام ہے۔ جو شخص بھی مدینہ کی حرمت کو پامال کرے گا اور مدینہ کی عزت کا خیال نہیں کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت بھی ہے اور اس پر تمام انسانوں کی لعنت بھی ہے۔ اب جن لوگوں نے مدینہ طیبہ کو پامال کیا، مدینہ طیبہ کو عزت کس وجہ سے ملی ہے؟ مدینہ طیبہ کو عزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی، اور اسی مدینہ طیبہ کو یزید اور اس کے لشکر نے وہ حرمت پامال کی کہ مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے، کھچر باندھے گئے، اور جو مصلی رسول تھا وہاں پر
3 دن کے لیے کسی کو، یعنی مسجد نبوی میں 3 دن کے لیے کسی کو نہ اذان دینے کی اجازت نہ نماز پڑھنے کی اجازت، اور وہاں نعوذ باللہ من ذالکا ان کے گھوڑے اور ان کے گدھے وہاں پر گندگی کر رہے ہیں، جس جگہ کو میرے آقا نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو جگہ ہے وہ اللہ کے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اس کی بے حرمتی، مسجد نبوی کی بے حرمتی، مدینہ طیبہ کی بے حرمتی، اور سب سے بڑھ کر خانوادہ رسول کی بے حرمتی، حضرت امام حسین کی بے حرمتی۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور آپ نے واقعتاً اس پر عمل کر کے دکھایا۔ دریائے فرات کے کنارے حضور کا خلیفہ دوم جب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جاتا ہے تو عمر ذمہ دار ہے، اسی دریائے فرات کے کنارے خانوادہ رسول کو پیاسا رکھا گیا۔ نہیں، آپ ظلم کی انتہا دیکھیے، وہی دریائے فرات ہے، اور اسی دریائے فرات کے کنارے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے جاتے ہیں تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان کو پانی لینا نہیں دیا جاتا، کوئی پانی کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کو تیروں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور خانوادہ رسول کو پانی تک نہیں پینے دیا جاتا۔ جس دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مر جائے تو امیر المومنین ذمہ دار ہیں، اور اسی دریائے فرات کے کنارے اگر حضرت امام حسین اور آپ کا خانوادہ اور 72 نفوسان قدسیہ جو ان کے ساتھ تھے وہ شہید ہو جائیں تو کیا یزید اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ یا دیگر جو اس قتل میں شامل ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن ہم صرف شہادت کو بیان کرتے ہیں، ہم ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہیں، اور ان کی فضیلت پر ہم اش اش کرتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو کرنے کا کام ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تعلیم اور وہ تربیت ہے جو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے ہماری فرمائی اور پوری امت کی فرمائی۔ وہ کیا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ یزید نے بیعت کے لیے کہا، حضرت امام عالی مقام بیعت کر لیتے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، رخصت ہے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، آپ کو خطرہ یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہے قرآن مجید کے اندر، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو مجبور کیا گیا لیکن دل ایمان سے مطمئن تھا، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر وہ جب آپ کی ماں والدہ محترمہ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا اور آپ کے والد حضرت یاسر کو شہید کیا گیا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تو آپ کو کہا کہ یا تو کہو کہ میں حضور کو نہیں مانتا، کلمہ کفر کہو، یا تمہیں قتل کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا میری ماں کو بھی قتل کر دیا، میرے باپ کو بھی قتل کر دیا، تو آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ قرآن کی آیت آپ کی شان میں نازل ہو گئی کہ انہوں نے زبان سے کہا تھا، دل تو ایمان سے مطمئن تھا ان کا۔ لوگوں نے جب باتیں کی نا کہ عمار تو کافر ہو گیا، عمار نے تو ایمان چھوڑ دیا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا نہیں، عمار نے ایمان نہیں چھوڑا، ایمان تو اس کے رگو پے کے اندر پیوست ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمار کبھی بھی ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرما دی، اجازت ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر اسی کے پیش نظر بیعت کر لیتے تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رستہ بن جاتا۔ حضرت امام حسین نے بھی تو بیعت کی تھی، حضرت امام حسین نے بھی تو بیعت کی تھی، اس طرح باطل کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت کا رستہ اختیار نہیں کیا، آپ نے عزیمت کا رستہ اختیار کیا، آپ نے قربانی دینا قبول کر لیا، اپنی جان پیش کرنا قبول کر لی، لیکن بیعت کو قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں
یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ اپنائیں اور ہمیشہ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے حق کے ساتھ کھڑے رہیں اور حق کو ہمیشہ ترجیح دیں اور حق پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ہم کبھی بھی حق کی بات کرتے ہوئے ڈرے نہ، حق کی بات کرتے ہوئے خوف زدہ نہ ہوں، حق کی بات کرتے ہوئے پریشان نہ ہوں، اور یہ کبھی بھی ذہن میں نہ لائیں کہ شاید اگر میں نے یہ کام کر لیا اور میں شہید ہو گیا تو شاید میرا نام بھی مٹ جائے، شاید مجھے یاد کرنے والا نہ رہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی شہادت پیش کرتے ہیں تو صرف اپنی نہیں، اپنے بیٹوں کی بھی شہادتیں پیش کرتے ہیں، ننھے سے علی اصغر کی بھی شہادت پیش کر دیتے ہیں، سارے خانوادے کو قربان کرتے ہیں. ایک امام زین العابدین وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، وہ صرف حیات رہتے ہیں، باقی سب جامع شہادت نوش کرتے ہیں. آپ بتائیے کیا حضرت امام حسین کا ذکر ختم ہو گیا؟ امام حسین کی یاد ختم ہو گئی؟ نہیں. اور یزید کی طرف دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں اس کا لشکر ہے اور لاکھوں کی تعداد میں اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، لیکن آج یزید کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں. اور اگر کوئی نام بدبخت ایسا ہے بھی نا کہ جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، لوگ اس پر تھو تھو کرتے ہیں، لوگ اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے کہ یہ کیسا بدبخت آدمی ہے جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے یا یزید کو سیدنا کہتا ہے. کوئی بھی شخص یہ شعور آدمی اور عقل مند آدمی اپنے آپ کو یزید سے جوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے. اور یہی حضرت امام حسین کی فتح ہے. اس کا مطلب ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل ہمیشہ مٹتا ہے اور حق غالب رہتا ہے اور حق نے ہی غالب رہنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا اور حق کے ساتھ ہی ہمیشہ ہمیں ساتھ دیتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت امام حسین نے ہمیشہ سچ بولا اور سچ کی تلقین فرمائی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کو آج اپنانے کی ضرورت ہے، اور خاص کر اس وقت کہ جب ہمارے اوپر ایسے لوگ حکمران ہیں کہ جو یزید کے اخلاق و کردار کو اپنائے ہوئے ہیں. الا ماشاء اللہ کم لوگ ہیں کہ جو حسینی کردار کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب نام سارے حسین کا لیتے ہیں لیکن کام یزید والا کر رہے ہیں، نام حسین کا اور کام یزید والا. تو آپ بتائیے مجھے کہ حضرت امام حسین کا اگر ہم نام لیں اور کام حضرت امام حسین کا کوئی بھی نہ ہو تو کیا حضرت امام حسین خوش ہوں گے ہم سے؟ حضرت امام حسین ہم سے راضی ہوں گے بھی ٹھیک ہے تم نے میرے نام کے نعرے بلند کیے، کافی کچھ ہو گیا، اتنا کافی ہے؟ جی نہیں، قطعا نہیں. یہ ہستیاں نام سے راضی نہیں ہوتی، یہ کام سے راضی ہوتی ہیں. یہ نام سے خوش نہیں ہوتی، یہ کام سے خوش ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اندر حسینی کردار کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور حسینی کردار کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور حق کو حق کہنے کی جرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں ہمیشہ حق کو حق دکھانا اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمانا. اللہم آرنا الباطل باطنا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھانا اور ہمیں اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمانا. تو ہمیں بھی یہ دعا بھی مانگنا چاہیے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کے لیے تگ و دو کرتے رہنا چاہیے. آپ جس جگہ پر بھی ہوں، آپ جس مقام پر بھی ہوں، جس مسند پر بھی ہوں، ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں اور حق کا ساتھ دینے کی کوشش کریں. اگر ہم ایسا کر گئے تو پھر انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کے اندر اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ پورا ہو جائے گا اور ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکومت نظر آئے گی. ابھی تو ہمیں جو حکومت نظر آ رہی ہے وہ طاغوت کی حکومت ہے، وہ باطل پرستوں کی حکومت ہے، وہ ہر طرف. بلکہ جو باقی جو لوگ ہیں، باقی ممالک ہیں، ان کو تو چھوڑیں. اگر ہم اسلامی ممالک کو دیکھیں تو ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایسے حکمران ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ ظلم کتنے عرصے سے
پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ اور اپنی پوری کوشش اور ہمت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ظلم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے فلسطین کے اندر. لیکن مجال ہے کہ کسی کے کانوں پر جوں تک رینگے، مجال ہے کہ انہیں تھوڑا سا احساس تک ہو. ہزاروں بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، وہاں پر خون کی ہولی روز کھیلی جاتی ہے، اور نہتے لوگ، ہاسپٹل پر حملہ، تعلیمی اداروں پر حملہ، بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے. اور ایسی بدبختی پورے کے پورے عالم اسلام کے حکمران الا ماشاء اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یزید کے کردار پر عمل پیرا ہیں، سب کے سب یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اور حسینی کردار ادا کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ وقت کا یزید، جو اس وقت سب سے بڑا یزید ہے، وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا وزیر اعظم اور اس کے جو ساتھ شامل ہیں وہ سارے ابن زیاد ہیں، وہ سارے عمر بن سعد ہیں، اور وہ سارے کے سارے یزیدی لشکر کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور جو تماشائی بنے ہوئے اسلامی حکمران، اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں کہ جو کم از کم کوئی افسوس بھی نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے حکومتی لیول پر ایک قرارداد بھی منظور نہیں کر سکتے. آپ اس سے بڑی اور اندازہ لگا لیں کہ بے شرمی کی انتہا نہیں ہو گئی. اب اس سے اور آگے کیا ظلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہوگا، اور ظلم کی ہاں میں ہاں ملانا کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں حضرت امام حسین کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.